مسجد بن رہا ہے، آپ اس طرف لے کے جائیں. ہر گھر میں نماز، آپ گھر کا سربراہ جو ہے، جو بڑا بیٹا ہے، کیوں نہ وہ جماعت کریں، اور کیوں نہ گھر کے اندر چھوٹے بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے خواتین ہیں، بچیاں ہیں، وہ جماعت میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہ موقع فراہم کیا ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں آنے. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس رمضان کو خاص طور پہ اپنا اہتمام کیجئے. یہ بار بار رمضان آنے والا نہیں ہے، اور اس کو ضائع مت کیجئے. اور آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیے کہ ایک آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے. اب آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، تمام تر مواقع ملتے ہیں، آپ وہاں پہ نوٹس بناتے ہیں، ٹیچر سے ملتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور سارا وقت جو ہے وہاں پہ اپنی محنت بھی صرف کرتے ہیں. لیکن سوچئے اگر کہ جب آپ کے 2 سال یا 1 سال ختم ہو اور بعد میں آپ کو کوئی ڈگری نہ ملے تو کیا آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہی چیز ہے کہ ماہ رمضان ہے، یہ ہماری تربیت گاہ ہے، ہماری تربیت کی یہ یونیورسٹی ہے. اگر اس کے اندر جو ہے ہم نے محنت نہ کی، اس کے اندر ہم نے اپنے وہ سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو نہ ماننا، اور پھر میں اب کیا بات کروں. میں آج ہی دیکھ رہا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34. یقین مانیے تو میرا تو دل بالکل ہل گیا تھا. میں نے اس آیت کو پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا. آیت یہ تھی، اس کا مفہوم یہ ہے تو اس ترجمے کا، بلکہ آپ ابھی اگر آپ کے پاس ہو تو کھول کے دیکھیے، اس کو پڑھیے کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کیجیے، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اور آگے آخری فقرہ جو ہے نا میرے ذہن میں بار بار گونجتا، بلکہ میں نے ایک دوست کو فون ملایا، میں نے کہا یہ ذرا مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کیا چیز کہہ دی ہے. کہا کہ ابلیس نے انکار کیا اور وہ کفار میں شامل ہو گیا. ہم تو آج تک یہی ڈیفینیشن کرتے تھے، کفار تو وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. اب ابلیس تو اللہ کو مانتا تھا، لیکن کفار میں شامل کیسے ہوا کہ اللہ نے ایک کام کرنے کا کہا تھا اور اس نے انکار کر دیا. بدبخت نے اس نے انکار کر دیا تو کفار میں شامل ہو گیا. اب سوچنے والی اور فکر مندی کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے کتنے احکامات ہیں ہم روزانہ انکار کرتے ہیں. اپنی لائف میں آپ چیک کریں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے معاملات میں دیکھیں، بزنس میں دیکھیں کہ ہمارے کتنے معاملات ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں. وہ بھی حدیث ہے نا آپ کے سامنے ہے، جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. تو یہ جو انکار ہے وہ تو ہم کفر کی طرف جاتے ہیں. اور وہ بار بار فکرہ میں نے ایک سے زیادہ جگہ پہ چیک کیا، اور کفار میں شامل ہو گیا. حالانکہ شیطان تو اللہ کو مانتا ہے، لیکن کفار میں شامل ہو گیا انکار کی وجہ سے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، اس کو دیکھنا ہے، اپنے اطراف میں دیکھیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی طرف جائیں. اور پھر میں کہتا ہوں آپ کو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 بھی یاد ہونی چاہیے، اور یہ آیت بھی دل ہلا دینے والی آیت ہے. ابھی کھولیے اس کو، دیکھیے، پڑھیے، تفسیر جانیے. کہا گیا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، آپ سے یہ پوچھتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں. مفہوم ہے، بتا دو ان کو جو ہو ضرورت سے زیادہ. اب آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے ہماری ضرورت کتنی ہے. ہماری ضرورت سے زیادہ چیزیں ہم کیا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ پہ؟ یہ بڑا کویسچن ہے. اس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ کہیں ہم 1 پلاٹ 2 پلاٹ 10 مکان 2 دکانیں 10 دکانیں کے چکروں میں نہیں لائف گزار دیتے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس آیت کے منکر تو نہیں ہو رہے. ہمارے دائیں بائیں جو لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ہم ان تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ ہم ان تک پہنچے. آج ہماری خوش بختی ہے، یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے ہی نیک لوگ موجود ہیں. گلاسگو مسلم ایڈ سے ان کا تعلق ہے، اور میں ویلکم کرتا ہوں جناب محترم ثاقب پیر رضا صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور میں جناب دلشاد احمد جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو السلام علیکم جناب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. بڑا شکریہ آپ کا. جی بالکل. اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی آپ سے بھی، میرا تو دل بڑا خوش کر دیا آپ نے. آپ تھوڑی سی تفصیل بتائیے کہ آپ نے یہ آئیڈیا کب آیا تھا اور کیسے شروعات کیسے کی تھی کہ اللہ کی راہ میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو بھوکے پیٹ ہیں، ان کو کھانا پہنچانا یہ بڑا عظیم کام ہے. جی دلشاد صاحب. جی یہ آئیڈیا آیا تھا رمضان سے کچھ دن پہلے. ہم سوچ رہے تھے کہ بھی کیا کریں، کیونکہ چاروں طرف تو لاک ڈاؤن ہوا تھا. جی جی. اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، یہ دوسرے غیر مسلم بھی ہیں، جو ان کو بھی کھانا چاہیے اور مسلمان افطاری کے لیے بندوبست کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر ہم مشورہ کر کے کیونکہ دیکھا کہ کوئی بھی نہیں کر رہا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی
اور ہم نے یہ کام یہ کا کام بیڑا اٹھایا. تو اب تک جو ہے آپ کہتے ہیں رمضان سے پہلے آپ نے اس کو شروع کیا، اور اب تک جو ہے آپ کیسے اس کی ترسیل کیسے کرتے ہیں، ضرورت مندوں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ کیا کوئی کسی جگہ پہ آپ نے یہ سارا؟ جی ہم نے پھر کچن کا بندوبست کیا، پھر ہم نے کچھ ساتھیوں سے کیا، کچھ اپنی طرف سے کیا کر کے، تو پھر ہم نے یہ آج 4 رمضان جو گزرا، چوتھا رمضان، اس میں 200 کنٹینر 200 پارسل ہم نے بنا کے لوگوں کو کھانا پہنچایا. مسجد ابراہیم پیدری اور ویسٹ مسجد کی کار پارک میں وہاں لوگ لے جاتے ہیں، کچھ ہم سے کچن سے آ کے لے جاتے ہیں، کچھ ہم خود لوگوں 200 کنٹینر جو ہیں آپ پر ڈے 200 پارسل ہے نا، جو 200 پارسل جو وہ آپ پر ڈے دیتے ہیں پر ڈے. ہاں جی جی تو ثاقب صاحب آپ بتا رہے تھے آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان تک میسج کیسے پہنچتا ہے کہ یہاں پہ یہ دستیاب ہیں پارسل اور یہاں پہ آ کے اس کے لیے ہم نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا آج کے دور میں اسٹرانگ میڈیا سورس ہے میسج کے لیے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کا ارادہ بھی کر لیں تو اللہ اس پہ بھی آپ کو اجر دیتے ہیں، تو جب ہو جائے تو اس پہ اجر دگنا ہوتا ہے. تو ہم نے جب یہ دلشاد نے اور میں نے جب اور کئی لوگوں نے ہمیں فون بھی کیے کہ بھئی آپ کئی سالوں سے یہ خدمت سر جان دے رہے ہیں، تو اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت ضرورت ہے، اور پانی پلانا کھانا کھلانا بہت بڑا صدقہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات تو پھر اور ہم نے تو اسکریچ سے شروع کیا. ہم نے اللہ کے توکل بنا کر وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کا نام لے کے تو ہم نے اس کو شروع کیا، اور الحمدللہ میسیج تو پھر ایسے اسپریڈ ہوا کہ جس طرح ہوا جاتی ہے ہر جگہ. بڑی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نیک کام میں مدد کرتے ہیں، اور اپنی اس جگہ سے مدد کرتے ہیں، آپ کے گمان میں بھی نہیں. اس کا ہم عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب دلشاد نے کیا ایک دوسرے کو ہمت بھی دی، تو ماشاءاللہ پہلے دن ہم نے 100 فوڈ پارسل دیے، تو اب ماشاءاللہ چوتھا روزہ گزرا تو ماشاءاللہ 200 فوڈ پارسل ہو گئے، اور اب یہ ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب تو 500-600 تک جائے گی. بڑی بات، بڑی زبردست، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. تو یہ فنڈز جو ہیں وہ کیسے ارینج کرتے ہیں، کیونکہ یہ فنڈز تو ایک نو ڈاؤٹ ایک میجر چیز ہے. فنڈز کے لیے بھی جیسے اب سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہم نے، اور جب جو لوگ ہمیں ماشاءاللہ جانتے بھی تھے کہ انہیں پتہ بھی تھا کہ یہ لوگ مسجد سے ریلیٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ سالوں سے مسجد کی خدمت میں کریڈیبلٹی ماشاءاللہ آپ کی، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے گھر کے صدقے اللہ نے عزت دی بھی ہے ماشاءاللہ. تو انہیں جب ہم نے بتایا تو ماشاءاللہ انہیں پتہ چلا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بالکل جس طرح بھی ہے فائنینشلی بھی تعاون کریں گے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہے، مٹیریل کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کے مٹیریل کے لیے بھی تعاون کریں گے. تو ہمیں یہی آج دوستوں سے اور جو سامعین ہیں ہمارے ان سے یہی گزارش کرنی ہے کہ آپ اس برکت والے مہینے میں اللہ ایک نیکی کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، ایک کا 10 آپ کو ملے گا، دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور 70 تک لے جاتے ہیں، 70 سے بھی زیادہ مل جاتے ہیں. 70 سے تو اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے، اتنی غفور و رحیم ہے بے شک کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کہ ایسے ٹائم کے اندر کہ جب لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس ہے، اور وہ لوگ جو آتے ہیں پارسل لینے کے لیے اور ان کی خوشی کا عالم جو ہے نا وہ انبلیویبل ہے. اور ہم نے تو فار آل رکھا ہے ماشاءاللہ، اس میں بلیورز نان مسلم بھی ماشاءاللہ آگے پارسل لے کے گئے، ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہم بھی لے سکتے ہیں، آپ بھی لیں، بہت اچھی اللہ کا رضا کہ آپ بھی لیں. اور اس قدر خوشی ہوئی، بارش ہر جگہ پہ برسنی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ اس کا اندازہ نہیں کرتے ان کے چہروں پہ جو خوشی تھی. یہ شور گیونگ اس فری، یس یو کین ہیو فری. بڑی اچھی بات ہے، یعنی کہ پہلے آپ لوگوں تک پہنچے، جیسے لوگوں کو علم ہوا تو لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کے آپ تک آئے، لیکن اب آپ کا پلان ہے اور زیادہ آگے پھیلانے کا سارا یہ صورتحال، کہیں اور پوائنٹس بنانا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے پاس ابھی ایک اور پوائنٹ بھی ہے، لیکن ابھی اسی پوائنٹ سے ہم بزی ہوئے ہیں، اور ورنہ پوائنٹس ہمارے پاس 2 تھے. تو جو ہماری اپنی چیریٹی اس کا کار پارک ہے، اچھا خاصا کار پارک ہے کنگسٹن اسٹریٹ کے اوپر، اس میں بھی تقریباً کھلا کار پارک ہے. اور جب ہم نے پولیس اسکاٹ کو اس سے بات کی تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس میں میں خصوصی شاہین بابر جو ہمارے پولیس کے کمانڈر ہیں ان کو بڑی تھینک فل ہوں کہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا بالکل اچھا ہے، ہمیں دونوں کوئی اعتراض نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ سوشل ڈسٹینس کو مینٹین رکھیں، اور جب آپ سرونگ کریں تو آپ گلوز پہن لیں اور ماسک پہن لیں، وہ ہم بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں. سوشل ڈسٹینس کو بھی ہم نے بالکل اس کو مینٹین کر رہے ہیں، اور جب ہم سرونگ کرتے ہیں تو باقاعدہ ماسک اور گلوز پہنے ہوتے ہیں. اسی طرح کچن میں جب دلشاد
وہ ماشاءاللہ ساری فوڈ وغیرہ سارا پریپیئر کرنا، سارا کچھ کرنا، تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح صفائی اور سوشل ڈسٹینس اور اپنا بہت اچھی بات ہے. آج کل ضرورت ہے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں تاکہ وبا جو ہے وہ محدود ہو اور کم ہو اور ختم ہو جائے. تو آپ ایک پارسل کا جو کاسٹ ہے وہ کتنی ہے اندازاً یعنی کہ ہم میت کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اس کے ذہن میں آیا کہ میں روزانہ 20 پارسل جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں، ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں 10 پارسل دینا چاہتا ہوں، تو آپ کی کاسٹ ذہن میں وہ آپ چاہتے ہیں کہ ریگولر بیسس پہ آپ کا وہ ڈونر ہو؟ تھوڑا سا بتائیے گا. جی ہمارے کاسٹ جو ہے نا، کیونکہ ہم نے کچن کی بھی کاسٹ دینی، اسٹاف کی بھی 2-3 رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی تنخواہ دینی، سب کچھ کرنا، لیکن 3 پاؤنڈ پھر فی پارسل ہے. 3 پاؤنڈ آپ کی کاسٹ آتی ہے. ہاں جی. اچھا تو اگر کوئی دینا چاہتی ہے تو میرا خیال آسانی سے ہر بندہ جو ہے اگر کوئی 10-20 اگر ایک بندہ اگر لے لیتا ہے وہ تو بہت. ہمیں کوئی سامان لا دے، کوئی مٹیریل رو مٹیریل دے دیں، کچھ بھی جیسے بھی کوئی ہیلپ کرنا چاہے کر سکتا ہے. فنانشل کرنا چاہے، مین چیزیں ہیں آپ وہ بھی گنوا دیں تاکہ پبلک اگر ویسے یہ بھی آپ درست آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے، چینی ہے، گھی ہے، آٹا ہے، جو بھی چاول ہیں، جس طرح بھی ہمیں کون سی چیزیں جو آپ کو زیادہ چاہیے؟ رو مٹیریل میں دیکھیں ہمیں کنٹینر بھی چاہیے، دوسرا چاہیے اونین بھی چاہیے، مسالے بھی چاہیے، تیل بھی چاہیے، ایسی چیزیں جو بھی کوئی. اس پارسل میں آپ کا جو ہے وہ مطلب ہے رائس زیادہ رائس ہوتے ہیں، کنٹینر میں رائس ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم کری سالن ڈالتے ہیں، چکن کا ہو یا ویجیٹیرین ہو یا جو بھی ہو، اور اس کے ساتھ فروٹ کا پیس ہوتا ہے، 2-3-4 کھجوریں ہوتی ہیں، پانی کی بوتل ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ سارا ایک پورا ایک آدمی کے لیے افطاری کا بندوبست ہوتا ہے. یعنی کہ ایک آدمی ماشاءاللہ اس کے لیے ایک 17-18 گھنٹے کا روزہ ہے جی بالکل. اور ہماری تو خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے، ہم سحری بھی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اس سے بھی الحمدللہ ہم سیٹسفائی ہیں. جس طرح ابھی دلشاد نے بتایا تو مٹیریل میں ہم جس طرح افطاری میں ساتھ فروٹ بھی دیتے ہیں، کبھی بنانا ہوتا ہے، کبھی اورنج ہوتا ہے، کبھی ایپل ہوتا ہے، تو اگر لوگ اس میں فروٹ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ڈونیٹ کریں گے وہ اللہ کی مخلوق کو چلے گا. ماشاءاللہ بالکل، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. اور دوسرا یہ جو آپ کا جو پروجیکٹ اور پلان ہے یہ رمضان کے بعد بھی کسی شکل میں نظر آئے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ فی الحال فوکس آپ کا رمضان ہے؟ یہ تو ہم بڑے سالوں سے کر رہے ہیں. یہ چیریٹی ہم نے بنائی اس لیے تھی کہ دلشاد کو بھی پتہ ہے کہ جب کئی سالوں سے جو ہوم لیس لوگ ہوتے تھے، جب انہیں ہم دیکھتے تھے سڑکوں پہ سوئے ہوئے ہیں، ہوم لیس سینٹر میں جانا، گھر وائف نے اگر کوئی سامان وغیرہ ہونا اس نے کہا پھینک دینا، میں نے کہا نہیں اسے پھینکنا نہیں ہے، اس کو پیک کرو، میں اس کو ہوم لیس سینٹر میں جا کے دے کے آؤں گا. بہت اچھی. تو وہاں پہ جانا، پھر برج کے نیچے میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھنا، کھڑے ہونا، تو ان کو کیش نہیں دینا، جا کے انہیں کہا تم کچھ کھایا کچھ نہیں کھایا، اوکے جا کے ان کے لیے سینڈوچ وغیرہ، یا پھر کبھی دشا سے بات کرنا، کوئی پارسل بنوا لینا. تو وہ بیچارے ہوم لیس کو دیکھ کے ہمیں بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یار ظاہر سی بات ہے جس کا پیٹ خالی ہوگا وہ کیوں نہیں، کوئی اینجلز کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یعنی کہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ یعنی کہ ہم سب انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کسی کو یہ نہ کہ میرے لیے دعا کرے، وہ آپ کام ایسے کریں اس کے ہاتھ آپ کے لیے اٹھیں دعا کے لیے. وہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ بڑی قبولیت کی دعا ہے. بہت خوبصورت بات، دل سے نکلتی ہے، بہت خوبصورت. اور یہی عمر صاحب یہ اب ڈیزی روڈ ویسٹ مارچ کار پارک میں جب ہم نے کھانا دیا ہے نا، دوسرا دن تھا نا، تو لوگ تھوڑے فاصلے پہ ہوتے ہیں یا کوئی دور کھڑے ہوتے ہیں لینے آئے، وہ 2 لڑکے لے کے گئے ہیں کھانے، جاتے ہوئے یقین کرو اور ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے. بالکل. تو مجھے کہا تھا جزاک اللہ برادر، یو ڈونٹ نو وٹ یو گیٹ، یہ الفاظ کہہ کے بچے. بالکل جی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا ہے جی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ، بلکہ میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمارے ان بہت ہی اچھے دوستوں کے ہاتھ مضبوط کریں، اور جتنے کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو بتائیں. یقیناً آج کل کی سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا دل چاہتا ہے ہو سکتا ہے اتنا آپ نہ کر سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ آپ ضرور کریں، کیونکہ 3 پاؤنڈ ایک پارسل کے کچھ بھی نہیں ہے. 10-20 پارسل جو ہے اگر ایک بندہ اپنے ذمہ لے لے تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ سارا راشن کی چیزیں خود بھی دے سکتے ہیں، جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں. کسی دن آپ تشریف لے کے جائیے اپنا پیزلے روڈ ویسٹ جو ہے مسجد ابراہیم، اور وہاں جا کے خود نظارہ کیجئے کہ 7 بجے وہاں پہ 7 بجے روزانہ جی 7 سے 8 بجے تک 7 سے. اور اگر آپ کو ان کا رابطہ چاہیے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں جناب. دلشاد صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کا جناب فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 07500968122 07500968122.
00968122। और अगर साकिब साहब से कोई रब्ता करना चाहता है जनाब, तो साकिब साहब का नंबर है जी कॉन्टैक्ट वो 0785995637। आप यकीनन आपसे यही दरख्वास्त हम करेंगे कि आप अपना दोस्तों को कहिए, अपने घर वालों को मोटिवेट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चैरिटी में हिस्सा लें, ताकि और आपका मैं जनाब बहुत मशकूर हूँ। एक अच्छी चीज़ एक बार करना चाहता हूँ। जी जी। सबसे पहला डोनेशन जो आया ना 100 पाउंड का, वो मेरी ग्रैंड डॉटर ने दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तरबियत का असर है ना जी, माशाल्लाह। सबसे पहला डोनेशन फैमिली से ही शुरू हुआ। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे बेटे ने उसने दिया डोनेशन, फिर स्ट्रॉबेरी गार्डन वालों ने भी हमें कुछ सामान दिया, और कुछ और साथियों ने भी थोड़ा थोड़ा, कतरा कतरे से दरिया बनता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये कहूँगा जी, अगर किसी ने, ये दिल से कह रहा हूँ, अगर किसी ने अमीर होना है तो अपनी चैरिटी बढ़ा दें। अगर किसी ने अमीर होना है तो अल्लाह की राह में देते जाएं, आप देखते जाएं, मल्टीप्लाई होता जाएगा और आपको ज़्यादा ही नहीं होगा। यानी कि हमने उलमा फरमाते हैं कि इस महीने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बेइंतहा होती थी। तेज आंधी का लफ्ज़ आता है, तेज आंधी की तरह जिस तरह होती है, इसमें कुछ हमें अपनी ज़ात के लिए कोई लालच नहीं, हमें तो दुआएं चाहिए और अल्लाह से उम्मीद है जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वॉलंटरी कर रहे हैं, जो कोई देता 100% डोनेशन है, उसमें कोई कटौती नहीं होती। कभी हमने अपने लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% वॉलंटरी कर रहे हैं माशाल्लाह। मतलब जो पैसे आपके आए वो सारे के सारे उधर लगेंगे। जज़ाकल्लाह जी, इससे ज़्यादा बेहतरी की बात और क्या हो सकती है। वंस अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने अच्छा मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाया, और यकीनन लोगों को मौका एक मिल गया, घर बैठे अंदाज़ा हो गया कि कहाँ पे काम हो रहा है, और वो खुद भी जाके दे सकेंगे आपसे, आप वहाँ मौजूद होते हैं और आपसे वो मुलाकात भी कर सकेंगे। यहाँ स्टूडियो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, इस वक्त हम एक नात सुनते हैं और उसके बाद जो है प्रोग्राम ऑफ कोर्स हम जारी रखते हैं। जैसे कि आपके इल्म में है, हमारा जो प्रोग्राम है वो एक टॉपिक पे होता है और एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। हमारे साथ जो हैं वो दीनी स्कॉलर मौजूद होते हैं, उनसे हम सारे सवालात करते हैं जो कि आपके जहनों में होते हैं। उन सवालात के जो जवाबात हैं कुरान और हदीस की रोशनी में हम लेते हैं। आज हम यही रोज़े की फजीलत, रोज़े का मकसद क्या है, ये नहीं भूलना। एक चीज़ मैं बताऊँ कि रोज़ा, इसका मकसद, इसका फजीलत और इसकी बरक़ात, आपने ये चीज़ आज अंडरस्टैंड करना है। आज हमारा प्रोग्राम सारा बेस इसी चीज़ पे कर रहा है। और अभी जो है वो हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। स्टे ट्यून रमज़ान टीवी। जी, एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम अनवार सहर में। हमारे गेस्ट मौलाना फ़रोग़ुल क़ादरी साहब स्टूडियो में आ चुके हैं और उनका हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम उनसे दीनी बातें करते हैं और इल्म सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम उनसे नॉलेज लेते हैं, ऐसे मुश्किल सवालात का भी। और मैं उनको सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज यकीनन हमारा रोज़े की फ़जीलतें और रोज़े के फ़ज़ाइल और बरक़ात और मकसद और सारी चीज़ें हम रमज़ान में तो यही कुछ हम करना है हमने, और अल्लाह के साथ बंदों का जो ताल्लुक़ टूटा हुआ है उसको जोड़ने की कोशिश करनी है। और यकीनन माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ीडबैक है, बहुत ज़बरदस्त पब्लिक को नॉलेज देते हैं। तो जिस तरह हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा आज शायद अभी बाकी ना हो, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज जो है वो रोज़े का ख़ास तौर पे जो मकसद है उस पे हम आज का हमारा नुक्ता रहेगा, और उसके बाद जो है रोज़ा हमें सिखाता क्या है, मकसद उसका क्या है, हम उससे क्या कुछ ले सकते हैं। तो इस हवाले से आपने वो जिस तरह सूरह बकरा की आयत नंबर जो 183 है, जिसमें कहा गया ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो हमें ये आप बताइए कि मुत्तकी बनने के लिए हमें एक आम मुसलमान को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अज़ीम ने रोज़े का हासिल जो बताया है वो तक़वा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पे रमज़ान पाक का रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। अहले ईमान से मुखातब है अल्लाह, और जिसे तुमसे पेशतर उम्मतों में फ़र्ज़ किया गया लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। इसमें तीन बातें मालूम होती हैं। अल्लाह ने अहले ईमान से मुखातब की है, खुदा अहले ईमान से अल्लाह मुखातब है,
اور اہل ایمان کے لیے فریضہ روزہ ہے. اور اہل ایمان جب ایمان کی تمام تر لوازمات اور اس کی سچائیوں، صداقت و حکام الہی کے ساتھ روزہ رکھیں گے، رضا الہی کے ساتھ، تو اس کا حاصل تقوی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ ایک عام آدمی اپنی روزمرہ زندگی میں تقوی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ تقوی کے بہت سارے مدارج ہیں. عوام کا تقوی، خواص کا تقوی. عوام کا تقوی یہ ہے کہ آدمی اجتناب گناہ کرے، گناہ سے بچتا رہے اور ارتکاب حلال کرے. پہلا زینہ تقوی کا یہ ہے. صحیح. تقوی ہے نام خدا خوفی کا، اور خدا کا خوف، اس کی خشیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ یہ محسوس کر لے کہ خدائی قدرت کا نظام، خدائی طاقت جو ہمیں دیکھ رہی ہے ہر لمحہ، کوئی ہے جو ہمارے دلوں کے احساس سے واقف کار ہے. جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یعلم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے. تو جب بندہ یہ محسوس کر لے کہ دلوں کے احوال، مثلا روزہ ہے، اگر میں آپ کو نہ کہوں کہ میں روزے دار ہوں تو اس وقت آپ محسوس نہیں کر پائیں گے. اس کا تعلق جو ہے ہمارے قلب سے ہے، احساسات سے ہے، فکر سے ہے، سوچ سے ہے، عمل داخل سے ہے، ایمان کی اس باطنی قوت سے ہے جو ہمیں جلا بخشتی ہے. جی. تو اب اس کا حاصل کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی ہے. تو تقوی کا پہلا درجہ عوامی طور پر یہ ہے، عوام الناس کے لیے یہ ہے کہ ارتکاب حلال ہو اور اجتناب گناہ ہو. وہی کنتم خیر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ تقوی کی پہلی بنیاد ہے. تمہاری زندگی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تم عوامر اچھی چیزوں کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو. جی بالکل درست. اور تقوی جیسے آپ نے کہا کہ بچنا جو ہے، بچنا کے لفظ کے اندر بہت کچھ ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرف آپ نے نہیں جانا. بچنے سے مراد جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے راستے میں چیزیں آ رہی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، لہٰذا ان سے، جس طرح وہ ہے نا جی کہ آپ ایک تنگ راستے سے اگر کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں تو جس طرح اپنا دامن بچا کے اس کے اندر سے گزرنا ہے، وہ والی بات آپ نے کی. تقوی جو ہے، جی ہاں، تو تقوی کی پہلی بنیاد، پہلا زینہ جو ہے کہ حلال کی طرف رجوع کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے. اور جب آدمی کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ ہمیں حرام سے بچنا ہے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ محسوس کر لے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں مسجد میں دیکھ رہا ہے، بازار میں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں آبادی میں دیکھ رہا ہے، ویرانے میں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں جلوتوں میں دیکھ رہا ہے، خلوتوں میں دیکھ رہا ہے. اس کی بصارت و بصیرت، اس کا علم کسی لمحے میں زوال پذیر نہیں ہے. تو جب مومنانہ شعور یہ اس انتہا کو پہنچے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہی تقوی ہے کہ اب وہ کبھی بھی جرم نہیں کرے گا. یعنی کہ ایک کیا خیال ہے کہ ایک حضرت ایک بہت مشہور اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے جب روزہ رکھا تو بچپن کا عالم تھا، تو امی نے کہا بیٹا، ابو نے کہا بیٹا تمہیں بھوک کا احساس ہو رہا ہوگا، چلو کمرے میں چلتے ہیں، اچھی کھیر بنی اسے کھا لو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہاں شاید کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو خدائی اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح کی CCTV کیمرہ کا نظام ہے، وہ ہمارے کاروبار کے تمام مشاغل کو واچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں ایک ڈسک ہے جو محفوظ ہو رہا ہے. ہمارے یہ پروگرامات لوگ واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ محفوظ بھی ہو رہا ہے. تو ایسے ہی خدائی کمپیوٹر کا ایک نظام ہے جو ہمارے اعمال ظاہر اور باطن دونوں کو وہ محفوظ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر لمحہ وہ CCTV کیمرہ جو ہے ہمیں واچ کر رہا ہے، ہم اس کے نرقے میں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بڑی اچھی مثال حدیث والا وہ واقعہ جس طرح وہ ہے، وہ دودھ میں پانی ملانے والا. جی ہاں. اس نے ماں نے کہا، اس نے کہا نہیں، میں نے امیر المومنین کا حکم ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ نہیں تو اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے. وہ تقوی والی بات بالکل آپ نے درست. تو یہ محسوس کر لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب دیکھ رہا ہے ہمیشہ، تو یہ ایک احساس ہے، احساس. اور وہی احساس جب اپنی روحانی ارتقاء کو پہنچ جاتا ہے تو خشیت پیدا ہوتی ہے. بالکل. خشیت، خوف. اور اسی کو کہتے ہیں خشوع و خضوع. حالت نماز میں یہ محسوس کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ نہ ہو سکے تو یہ تو محسوس کرو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. بالکل. تو یہ صرف نمازی اس کا تعلق نہیں ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں اگر ہم محسوس کریں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس کے تجلیات، اس کے عرفان، اس کے حکام، اس کے اماویر کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی. اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو پائے تو کم از کم یہ تو محسوس کریں نا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. بالکل. یہ اور مقصود تو جلوہ الہی کا نظارہ ہے. اور جب مومنانہ شعور اس منزل میں ڈھل جائے کرتا ہے تو پھر انسان تنہا ہوتا ہے، مگر وہ ستاروں کے انجمن میں ہوتا ہے اور فرشتوں کے ہمنشینی اسے میسر آتی ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور زندگی کے ہر معاملے میں یہ نہیں کہ صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو ایک تربیت کا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر معاملات کرنے ہیں، گفتگو کرنی ہے،
بلکہ وہ بھی حدیث ہے کہ جھوٹ اگر بولتے رہے اور روزہ رکھتے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ایک فاقہ ہے آپ کے پاس. وہ باطنی اصلاح کہ روزہ جو ہے وہ اصلاح ظاہر معاشرتی حرکات و سکنات پہ روزے کی نظر ہے، اور درون خانہ انر کانسیس جو آپ کا ہے اس پہ بھی روزے کی نظر ہے. جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ غیبت و چغلی وغیرہ، جی کس نے غیبت و چغلی گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کے لیے کچھ بھی اجر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور جس نے خدا خوفی کی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں کہ بند کمرہ ہے، پانی بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، پیاس بھی شدت کے ساتھ ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے نہیں پی رہا کہ خدا دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ہمارے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دینے والا ہوں. بالکل. بھئی ہر عبادت کی جزا تو اللہ ہی دے گا، تو اس میں تخصیص کیوں ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں؟ چونکہ روزہ اپنی کیفیات، اپنی حسیات، اپنے مدارج اور اپنے محسوسات کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے اس قدر منظم ہے، اور زندگی کو ان تمام قدروں کا احاطہ کیے ہوئے. روزے کے اندر نماز کا خضوع بھی ہے، روزے کے اندر حج کی دیوانگی بھی ہے، اور روزے کے اندر زکوٰۃ کی لذتیں بھی ہیں، اور روزے کے اندر تقوی شعاری بھی ہے، صبر کا بھی ہے. تقوی جو ہے روزہ سحر الصبر بھی. تو تمام چیزیں جو انسانی اخلاق حسنہ کے عنوانات سے پائی جاتی ہیں وہ سب اس کے اندر روزے موجود ہے. روزے کا تعلق کردار و عمل سے ہے، روزے کا تعلق تقوی سے ہے، روزے کا تعلق پابندی اوقات سے ہے، روزے کا تعلق جو ہے خدا خوفی سے ہے، روزے کا تعلق قرآن عظیم سے ہے، روزے کا تعلق صلہ رحمی سے ہے، روزے کا تعلق گفتگو میں نرمی سے ہے، روزے کا تعلق اخلاق حسنہ سے. جتنا چاہے بھی اس کو پھیلا دے. بالکل، اس میں کوئی شک، زندگی کے ہر شعبے سے، ہر شعبے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، بشرطے کہ یہ قومیت مسلمہ اس کو محسوس کرے. بے شک. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو یہ باتیں انہی کو متاثر کرتی ہیں جن کا دل گزاز ہو. بالکل، آپ نے یہ شعر ویسے آپ کے ہی کنٹری کا ایک شخص کا ہے، عموماً لوگ اس کو یہ اقبال کا شعر ہے. یہ چلیں اس پہ کسی دن ہم بات کریں گے. یہ برتری ہری ہے، وہ کتاب پہ بھی ہے. بہرحال وہ خیر، وہ شاعری والی بات تو آپ بہتر جانتے ہیں نہیں ہو. یہ جو بات پہلے آپ نے کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر جو ہے وہ بتایا نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں باقی چیزیں، جیسا حدیث میں بھی ہے کہ اجر جو ہے وہ 700 گنا جا سکتا ہے، لیکن اس کا بتایا نہیں ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ نے پھر جب اجر دینا ہے تو پھر اپنی شان کے مطابق دینا ہے. وہ کوئی بھوکا ہوا گیا نا حاتم تائی کے پاس، تو اس نے سوال کیا کہ پیٹ خالی ہے، مجھے کچھ عطا کیا جائے. تو حاتم تائی نے 10 بوریاں اناج کی دے دیں. تو اس نے کہا اتنا تو مجھے نہیں تھا میں نے لینا، مجھے تو صرف بھوک تھی. اس نے کہا وہ تو نے اپنے حساب سے مانگا، میں نے اپنے حساب سے دینا ہے. تو وہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ تو پھر عظیم ہے. صبر کے حوالے سے جو ہے روزہ ہمیں کس طرح سکھاتا ہے اور ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے؟ صبر کے بہت سارے معنی ہیں. صبر کا آسان سا اس کی آسان سی تشریح ڈیفینیشن جو کہنے آپ، صبر اصل میں ناموافق حالات کو موافق بنا دینا کا نام صبر ہے. بے شک. ناموافق حالات کو موافق بنا دینا نام صبر ہے. بہت سارے زندگی میں ہمارے اور آپ کے ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں جسے ہم فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لحاظ سے مناسب نہیں ہے نا. ظلم کے مد مقابل، طغیان کے مد مقابل، فاقہ کشیوں کے مد مقابل، حالات کے مد مقابل، گردش ایام کے مد مقابل، آفات و مصائب کے مد مقابل. تو یہ سب ناموافق چیزیں ہیں. تو ناموافق ماحول کو موافقت کے ماحول میں ڈھال دینا ہی دراصل اس مومنانہ ظرف کا نام جو ہے صبر ہے. بے شک، بڑی خوبصورت بات کی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ اور قرآن عظیم میں آپ دیکھ لیجئے کہ فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ جزا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کس چیزوں سے؟ بھوک سے، نقص جان سے، مالوں کی کمی کر کے، جانوں کو لے کر، خوف کے ذریعے. لیکن جو لوگ ان تمام مرحلے حیات سے گزرتے ہوئے ثبات قدمی اختیار کی اور شکوہ شکایت اپنے اللہ کے آگے نہ کیا، تو قرآن فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہے ان کے صبر والے ہیں. بشارت کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم اور آپ رات کی سیاہی کے بعد سپید سحر سے تعبیر کرتے ہیں. تو زندگی کے افق پر بہت زیادہ اگر سیاہی پھیل جائے تو کسی رات کا دامن اتنا وسیع نہیں ہے کہ جس کے
दामन में कोई न सो रही हो। तो हर रात के बाद एक सफ़ेदी है, इसमें कोई शक नहीं। और ज़िंदगी में सब्र जो है, बल्कि सूरह असर में सब्र एक एलिमेंट है कि ये भी करना बनता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, मैंने भी सुना, आपने भी देखा, जिसके पास ज़िंदगी में बज़ाहिर जो, क्योंकि सब्र जो है वो किसी न किसी महरूमी के साथ, किसी न किसी तकलीफ़ के साथ वो जुड़ा हुआ है। कोई चीज़ आपके पास आप चाहते हैं जो आपके पास मुयस्सर नहीं है, या कोई ऐसे मुवाफ़िक हालात आपके पास वो नहीं हैं जो आप चाहते हैं। उन नामुवाफ़िक हालात, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन को आप सब्र करते हुए बर्दाश्त करते हैं। मुवाफ़िक बनाना है। कुछ ऐसे लोग जो ज़िंदगी में नॉर्मली उनके पास पैसा, रेल पेल, शोहरत, हर चीज़ है, ये मादा जो है वो मिसिंग होता है। इस मादे को उस तरह के लोगों की ज़िंदगी में डालने के लिए, या वो कैसे तलाश करें सब्र को, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि वो मिसिंग एलिमेंट है उनके लिए, या उनका सब्र कुछ और है। वो जो तमाम चीज़ें आपने शुमार करवाई हैं, उसके मुकाबिल अल्लाह की पनाह तलाश करना जो है सब्र है। मतलब फरमाया गया कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब तुम्हें जोहला, अनपढ़ लोग प्रोवोक करें तो उन्हें सलाम करके गुजर जाएं, भाई तुम ठीक हो, बजाय इसके कि आप उनके साथ रिटेलिएट करें, उनका जवाब दें, उनसे मुकाबला आराई करें। और जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में सुलह हुदैबिया का वाक़या आप ले लीजिए। सुलह हुदैबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकतरफा जो है आपने कुफार कुरैश से मुआहदा किया ना, हत्ता के कुफार कुरैश ने ये शर्त रखी कि आपने जो एग्रीमेंट लिखा है उसमें आप लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम तो आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं। तो हज़रत अली से कहा, अली तुम इसे मिटा दो। तो या रसूलुल्लाह, ये मेरी मोहब्बत रसूली को गवारा नहीं कि मैं आपके नाम पाक को अपने हाथों से मिटाऊं। फिर हुजूर ने खुद उसे माफ़ कर दिया। तो ये फिर हज़रत फारूक आज़म, या रसूलुल्लाह, क्या हम उम्रा नहीं करने वाले थे? तो सरकार ने फरमाया, उमर क्यों नहीं, मैं तो ये तो नहीं कहा था कि इस साल उम्रा करूंगा। तो ये तमाम नामुवाफिक हालात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस गैबदा पैगंबर निगाह नबुव्वत से उन तमाम मुस्तक़बिल के मामलात को देख रहे थे। और जैसे आप वहाँ से उठे हैं अभी, तो आयत फुरक़ान नाज़िल हुई है जिसमें आपको फ़तह की बशारत दी गई है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना कहा गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब्र के ज़रिए पूरे नामुवाफिक माहौल को इस्लाम के मुवाफिक बना लिया कि अगर जंग होती तो खून रोज़ी होती। वक्त मिल गया, इस सुलह हुदैबिया के बाद एक वक्फा मिला है जिसमें इस्लाम की अक्सरी ताकत जो थी, जो उनके अफवाज थे, उन्हें तैयारी का मौका मिल गया। और फिर वो लौट के दोबारा ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गए। चंद अफराद गए थे, बाद में जो फतेह मक्का बन के आप लौटे तो पूरी ताकत से लौटे। बज़ाहिर उसमें शराइत ऐसी लग रही थी शायद कुफार को फायदा है, अल्टीमेटली मुसलमानों को फायदा। तो ये तमाम ये सब्र ही तो है ना सरकार का। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की उस अजीम मंजिल पर जलवागर थे। और ये पैगंबर की निगाह नबुव्वत है जो मुस्तकबिल के अहवाल को देखता है, जो हम आम आदमी से देख नहीं सकता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सब्र जो है वो जिंदगी। और ऐसी हुजूर ने अपने फिर उसमें भी फतेह मक्का के बाद भी यानी आलम ये लोग डरे हुए थे ना, डरे हुए थे कि अब क्या होगा। तो हुजूर ने फरमाया कि डरो नहीं। अबू सुफियान जाहिर है कि उसकी बीवी हिंदा ने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था। तो जो हिंदा के घर छुप जाए वो अमानयाब है, जो अबू सुफियान के घर छुप जाए वो अमानयाब है। और फिर ये कि हुजूर ने अपने मुखालिफिन को, वो शोरा जो बड़े अदीब थे, अरबाबिल मुफन थे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्ब बयान करते थे, तौहीन करते थे, अपने इशार के जरिए माफ़ फरमा दिया। मतलब ये बल्कि वो बिल्कुल आपने सही कहा कि हजरत हिंदा, उन्होंने जब कहा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, खौफज़दा, बिल्कुल, कि उन्होंने जितना बड़ा वो जो जंग का जुर्म था। और हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कहा करते थे, हिंदा जब तुम सामने आती हो मुझे चचा याद आ जाते हैं। और ये छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सैयद शुहदा उनको भी कहा गया। तो वो कहने का मकसद है कि उनको भी माफ़ कर दिया। तो ये भी सब्र, वहशी को माफ़ कर दिया, हज़रत वहशी हुजूर उन्हें माफ़ कर दिया। अब वहशी जिसने वो उन्हें शहीद किया था उसको माफ़ कर दिया। तो ये अहद रसालत और सीरत रसूल में सब्र के ये नुमाया जो पहलू मिलते हैं, ज़ाहिर कि हम और आम जिंदगियों में उस मर्तबे को पहुँच तो नहीं सकता, मगर हाँ सरकार की सीरत के उजाले में हमें सबक मिलता ज़रूर है सब्र क्या है। और वही अच्छा फाका कशी और रोज़ा। अब आप देखें कि ग़ज़वे बद्र रमज़ान पाक में है ना जी, 17 रमज़ान को रमज़ान पाक में है, रमज़ान पाक में ग़ज़वे बद्र है। और वो सहाबा, वो 300 नफूस ख़ुसिया जो एक बड़ी फ़ौज के मद्दे मुकाबिल आप इस्लाम और कुफ्र के दरमियान निशान इम्तियाज़ खींचने गए, अपने खून की सुर्खियों से तारीख़ इस्लाम को मुरतब फरमाई, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, फाका कश हैं, रोज़ेदार हैं,
اور صبر کی یعنی قوت ایمانی کی انتہا ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں, یہ 313 یہ ہمارے مد مقابل یہ فوج کیا ہے, اگر آپ حکم دیں تو ہم تو آگ اور خون کے سمندر میں کودنے کو تیار ہیں. بے شک بڑی خوبصورت بات, بلکہ ضرور ہم اس پہ ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ غزوہ بدر کے موقع سے ہم آگے جا کے ضرور کریں گے. اس وقت صبر کے اوپر بات کی تو پاکستان سے آج ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ انہوں نے اس کرونا کے انوائرمنٹ میں انہوں نے کیا کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں دیکھیں, یا ان کے ایک اینگل سے کہ پاکستان ایک کرونا کے حوالے سے کچھ چیزیں انہیں بھی اچھی لگیں تو وہ شیئر کریں گے. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے جی میرا خیال ہے وقاص صاحب, اگر ان کا میسج جو ہے وہ ہم سن سکیں تو انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص رؤف اور میرا تعلق گلاسکو سے ہے. آج کل میں پاکستان کے وزٹ پہ ہوں, فیملی وزٹ پر, اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, فلائٹ آپریشنز بند ہیں, تمام معاملات زندگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. اس وجہ سے مجھے یہاں مزید رکنے کا موقع ملا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. الحمدللہ یہاں سب معاملات بہتر ہیں. جس شہر میں میں ہوں, ساہیوال سے میرا تعلق ہے, میری فیملی, میرے پیرنٹس, یہاں پہ معاملات زندگی بہت بہتر ہیں میڈیکل کے حوالے سے اور باقی معاملات. جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہاں پر مجھے اب یہ محسوس ہوا اس کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ احتیاط بہت کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلی محسوس کی. ان کی زندگیوں میں ٹھہراؤ آ گیا, ان میں تھوڑی سی برداشت جو تھی وہ تھوڑی سی بہتر ہو گئی, جذباتی پن ان کا کم ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک اور چیز محسوس کی کہ میں صبح اکثر نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد واک کے لیے نکلتا ہوں, تو ایک تو پودوں کا جو سلسلہ ہے ان کا موسم گرما شروع ہو چکا ہے, ایک لحاظ سے بہار کا موسم بھی گزر چکا. بہت ہی خوبصورت پھول اور پودے ہیں, اور جو پرندوں کا چہچہانا ہے صبح کے وقت بہت خوبصورت. پرندے بھی اس کرونا وائرس کی وجہ سے بہتری محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ جو سڑکوں پہ رش تھا, جو پولوشن تھی, وہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے رک چکی ہے. آسمان صاف ہے. اپریل کا مہینہ ختم ہونے کو ہے, لیکن گرمی کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. میرا تعلق دیہات سے بھی ہے اور دیہات میں بھی آنا جانا میرا ہوتا ہے. اس حوالے سے وہاں پہ بھی معاملات زندگی بہت ٹھیک چل رہے ہیں. کرونا سے لوگ احتیاط بالکل کر رہے ہیں. میں یہاں کے میڈیکل ٹیم کو, طبی عملہ جتنا بھی ہے, ڈاکٹرز ہیں, باقی سٹاف ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ان سارے معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو کرونا کی وجہ سے زندگی مفلوج ہوئی ہے, کیونکہ میرا تعلق یو کے سے ہے, گلاسکو سے ہے. وہاں پر یو کے میں جو کرونا سے متاثرہ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اموات کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے, اور میں اس چیز پر پریشان بھی ہوں, اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ جہاں جہاں ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب رہتے ہیں, اس دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حفاظت فرما دیں, ان کو ان پریشانی سے دور فرما, اس کرونا کی وبا سے بچا, اور اس کو جلد از جلد ہم سب سے دور فرما. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنا خیال کیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے. جو بھی ہدایات گورنمنٹس کی جانب سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آپ کو دی جا رہی ہیں ان پر عمل کیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام ہے داؤد سلیمان, اور میرا سوال ہے کہ میں کیسے اپنا روزہ کو بہترین کر سکتا ہوں. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اگر آپ سحری کے لیے لیٹ پڑتے ہیں, آپ اسٹل روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علینا ہے. میرا سوال ہے نفل نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum and Ramazan Mubarak to all of you. This is Zara Anis and LG Zarani from Glasgow. Can you please answer some of our question? Question number 1. Why do we fast during Ramadan? Question 2. How many good rewards do we get in a good deed during Ramadan? Question number 3. How do we know when Ramadan starts and ends? Allah Hafiz and Jazakallah for listening to our questions. جی بہت سے بڑا اچھا میسج بھی پاکستان سے ملا اور بچوں نے جی سوال جی بڑے اب میرا خیال ہے سوال 4-5 اکٹھے ہو گئے. ایک تو سوال پہلے تھا کہ روزہ کو جو داؤد کا غالباً سوال تھا کہ کیسے وہ بہتر کر سکتے ہیں روزہ کو, کیسے بہتر روزہ رکھ کے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں, کون سے اعمال کیے جائیں, کیا کیا جائے. روزہ بھی عبادت ہے ان عبادات کی طرح جو جس طرح کہ نماز ہے یا دوسری عبادات ہے, لیکن روزے کے تعلق سے وہی شرائط ہیں جو کم و بیش دوسری عبادات کے لیے ہیں کہ ہر عبادت انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے, وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو. مگر روزے کے باب میں ہم نے پہلے آپ سے کہا کہ اس میں تمام دیگر عبادات کی خصوصیات موجود ہیں, جیسے کہ عطر مجموعہ جی اس کے اندر مختلف عطورات کی خصوصیات موجود ہیں. تو روزے کی کیفیت بھی عبادات کی نسبت میں عطر مجموعہ ہے, یہ تمام خصوصیات اس کے اندر ہے. لوگوں کا خیال رکھنا. اب روزہ اب انہوں نے سوال جو کیا ہے مجھ سے ابھی کہ روزے کیوں رکھتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم روزہ رکھ کر جب بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے تو ہم دوستوں کی بھوک کو, ان کے درد کو, ان کے پیاس کو محسوس کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک مزدور ہے جو کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے, پیاسا ہے وہ اور شدید دھوپ میں اور وہ کام کر رہا. UK میں احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں, لیکن آپ باہر چلے جائیں, عرب چلے جائیں, ہند و پاک کے علاقوں میں آپ جائیں, جو پہاڑی علاقے وہاں جائیں, لوگ بیچارے بھوکے اور پیاسے تو خیر روزہ رکھیں, پیاس اور بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے, پھر بھی وہ روزہ اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. اللہم انی لکا صمت وبکا آمنت وعلیک توکلت. توکلت جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ حالات جیسے تھے, موسم جیسا تھا, ماحول جیسا تھا, اے اللہ ہم نے تیری ذات پہ توکل کیا ہے. تو روزے کا ایک اثر, ایک فائدہ توکل بھی ہے, اور توکل بھی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین و اعتماد و بھروسہ کہ وہ عالم غیب سے ہر مشکلات میں اللہ تعالی ہمیں رحمت نازل فرماتا ہے. ایک اور بھی سوال تھا کہ ایک جو گڈ ڈیڈ ہے اس کا اجر جو ہے وہ کتنا زیادہ مل سکتا ہے. جیسے فرمایا گیا کہ نماز ہی کو لے لیے, نفل کا ثواب سنتوں کے برابر, سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر, اور فرائض کا ثواب اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں 70 فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ 70 جو ہے یہ صرف کیا 70 ہی میں محدود ہے؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالی بے پناہ فضل فرمانے والا ہے. یہ 70 دراصل ایک شمار یہ کرنا ہے کہ بے انتہا درجہ فضل فرمانے والا ہے اور درجات کو بلند فرمانے والا ہے. تو ہمارے ہاں عموماً اہل عرب میں 70 کے اعداد کا اظہار جو ہے وہ کسی چیز کی ذاتی اور فراوانی بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے. 70 درجہ, 70,000. جی اس طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر راتوں میں 70,000 افراد کی بخشش فرما دیتا ہے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تعداد کیا 70,000 ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, انتہا درجہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. بے شک. ایک اور سوال تھا کہ ہم نفلی جو نماز ہے اس میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال پہلی بھی آیا تھا. ایسا ہے کہ قرآن حالت نماز جو کیفیت ہے اس میں قیام و خشوع خضوع اور خود جو کچھ قرآن جو ہم فاتحہ سورہ فاتحہ یا سورہ پڑھتے ہیں تو نمازوں میں جو سورہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس وہی کی جائے. ہاتھ میں قرآن پاک کو لے کر یہ نماز کا خشوع خضوع جو ہے ضائع ہوتا ہے. یہ تو نفلی میں بھی, نفلی ہو یا واجبات ہو سنت ہو, ہر ایک کا حکم یہ ہے. ہاتھ میں قرآن پاک لے کر نفلی نماز ہم دیکھتا ہوں میں باجوں پہ تراویح کے اوقات میں حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ قرآن کھولے کھڑے ہیں, یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں ہے. جی ہاں, تلاوت قرآن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس الگ وقت ہے. نماز کے اوقات میں طریقہ نماز جو ہے اسی کے مطابق ہی آپ کو پڑھنا ہے. تو ایک میرا خیال ایک اور کوشچن یہ تھا کہ کب ہم رمضان شروع کرتے ہیں اور کب اسے ختم کرتے ہیں, یا غالباً وہ بچی یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا. میرا خیال وہ چاند کے حوالے سے شاید. ہاں وہ بالکل, ہمارے ہاں جو لونر سسٹم ہے, چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز چاند دیکھ کر ہم
رمضان کے اختتام کرتے ہیں. اور ایسے سحری ہے فرام ڈاؤن ٹل سن سیٹ, یہاں بھی جو ہے یہ ہے. جی بالکل, بہت زبردست کوشچن سے بچوں کے, اور یقیناً بچوں نے بہت اچھا سوال کیا. بہت اچھے کوشچنز اور بھی آتے رہیں گے. تو آج جو ہے وہ جتنا ہم نے آج پڑھا ہے, ہم ایک ایڈ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم انشاءاللہ دعا بھی. اچھا, یہ رمضان پاک میں ایڈ کر دوں آپ کے اس میں کہ جیسے کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ فواحشات سے بچنے کے لیے کہ بھئی شیطان قید کر لیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے بند ہو جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جنت کھول جاتے ہیں, اور شیاطین قید کر لی جاتے ہیں. تو اب اگر شیاطین قید کر لی جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں, تو ہم نے تو ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ رمضان کے ایام میں فلاں جگہ پر اتنے لوگ شراب پی کے مر گئے, ہے نا, وہاں چوری ہوئی, وہاں ڈاکہ زیرو تو نہیں کہیں بھی ہوتی, ہے نا. تو اگر واقعتاً شیاطین ماہ رمضان میں قید کر لیے جاتے ہیں تو یہ گناہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا, یہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ اس کا جواب حقیقتاً ایسا نہیں کہ شیاطین پابند زنجیر کیے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ مومنانہ طاقت روزے سے وہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کے مد مقابل شیطان کا شر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ اس کی آسان سی تشریح ہے. اچھا نکتہ آپ نے بیان کیا. تو ہم جو ہے وہ دعا جو ہے آخر جو اختتام ہماری جو سحری کی نشریات ہیں, ہم دعا جو ہے وہ کیا کریں گے. اور میں مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا جو ہے کی, تاکہ تمام بلکہ بیمار جو ہیں, میں ضرور مینشن کروں گا, بہت مذہبی اسکالر اسلامی دنیا کے عبدالغفار عزیز صاحب, پوری دنیا میں وہ اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے پچھلے 30 سال سے سرگرم ہیں. تو اس وقت وہ کینسر کے مریض اور لاہور میں زیر علاج ہیں. ان کے لیے خاص طور پہ خصوصی دعا کیجیے, اور جتنے بھی مریض جو ہیں, جتنے بھی لوگ جو ہیں حاجت مند ہیں, سب کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ دعائے مغفرت ہم تمام ساتھیوں کے لیے کریں گے. ہمارے بھائی طارق صاحب کے والد ماجد کا بھی انتقال ہوا, ان کے لیے بھی جناب بھائی اپنے فیصل صاحب کے والد ماجد, ان کے لیے, تمام دوستوں کے لیے, اور تمام مرحومین مغفورین کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب قدیر, ماہ رمضان کا یہ صیام, یہ قیام, یہ افطار و سحر اور یہ واعظ و نصیحت مولا قبول فرما. اس کار خیر کا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ, وہ نظام حیات, وہ آئین زندگی, وہ نظم کرم جو اللہ کے رسول لے کے جلوگر ہوئے, مولا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, جس وبا سے, جس مصائب سے, جس پینڈمک سے اس وقت پوری دنیا بے بس ہے اور بے چین ہے اور مضطرب ہے, اے اللہ عرش کی بلندیوں سے کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا نازل فرما جو ان مصائب سے, آفات سے, بلیات سے ہمیں نجات بخشے. مولا کریم, جو مرحومین ہیں ان کی قبر کو روشن کر دے, انہیں کرب کرب جنتیں عطا فرما. اے اللہ, انہیں کرب کرب جنتیں عطا فرما. ہمارے بھائی طارق صاحب کے والد ماجد کہ اللہ بخشش فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو روشن فرما, ان کے صاحبزادے کے عمل خیر کو جو اس ماہ رمضان میں ہے مولا اسے قبول فرما کر ان کے والد ماجد کی بخشش فرما. اے اللہ, بھائی فیصل صاحب کے والد ماجد کی بخشش فرما, جناب فیصل گوشی صاحب کے والد کی بخشش فرما. اے اللہ, انہیں کربٹ کربٹ جنت عطا فرما, جنت اعلیٰ عطا فرما. ہمیں سے جو بیمار ہے مولا انہیں شفا عطا فرما. عبدالغفار عزیز کا نام لے, مولانا عبدالغفار عزیز صاحب بیمار ہے مولا انہیں صحت یابی عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ, ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو. مولا کریم, اس ماہ مبارک جو سحر شب ہے, اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو وہ تمام خصوصیات و خیرات و برکات عطا فرما جس کی ہدایت سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. مولا جس زندگی میں ہمیں کار حسنہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے گرد و پیش میں جو افراد بھوکے ہیں, جو ضرورت مند ہیں, جو مصائب زدہ ہیں, ان کی معاونت کی, ان کی اعانت کی, ان کی مدد کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ, ہمارے اس ملک برطانیہ پہ اللہ کرم فرما, انگلینڈ میں, یو کے میں رہنے والے جتنے ارباب فضل و کمال ہیں, ارباب علم و دانش ہیں, جو احباب ایمان و یقین ہیں, جہاں جہاں اے اللہ پریشانیاں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما کر اے اللہ اس وبا کو دور کر دے. اے اللہ, ان وبا میں, ان مصیبتوں میں راحتوں کی کرن ہمیں عطا فرما. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اسی پروگرام انوار سحر میں ہماری حاضری ہوگی. اب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.